العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. عزیز طلبہ کرام، ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عوامل لفظی ہوں یا معنوی بہت اہمیت کے حامل ہیں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ اسباق میں ان کی کچھ قسمیں بھی پڑھی تھیں. تو عوامل لفظی اور معنوی، لفظی نظر آتی ہے اور معنوی نظر نہیں آتی، وہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے بیان ہوگا. پھر عوامل کی جو قسمیں تھیں اس میں یہ تھا کہ حروف بھی عمل کرتے ہیں، اسم بھی عمل کرتے ہیں اور افعال بھی عمل کرتے ہیں. پھر حروف جو عمل کرتے ہیں تو وہ بھی ان کی 3 قسمیں تھیں، بلکہ 2 قسمیں تھیں. وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں اور کچھ حروف ایسے تھے جو فعل میں عمل کرتے ہیں. تو جو اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی 7 قسمیں تھیں: حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، ما ولا مشابہ بلیس، لائے نفی جنس، حرف ندا، واو بمانے ما اور اللہ حرف استثناء. ان میں سے ہم نے حروف جارہ پڑھ لیے ہیں، حروف مشبہ بالفعل پڑھ لیے ہیں، اور کل کے سبق میں ہم نے ما ولا مشابہ بلیس کو پڑھا تھا، وہ اپنے اسم اور خبر کو کیا دیتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم اس میں سے لائے نفی جنس کو پڑھیں گے. حروف ندا یہ مستقل ہم یہ منادہ کی بحث میں پڑھ چکے ہیں. واو بمانے ما یہ ہم مفعول معہو کی بحث میں پڑھ چکے ہیں، اور اللہ حرف استثناء ہم تفصیل کے ساتھ میں ہم مستثنیٰ کی بحث مستقل باب تھا، اس میں ہم اللہ کے عمل کو تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ما ولا مشابہ بلیس کے بعد لائے نفی جنس کا اسم. لائے نفی جنس، اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نام کے اعتبار سے ہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایسا لا جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہو. جنس کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کی حقیقت کو بیان کرنا جنس کہلاتا ہے. جیسے لکھنے کی کوئی بھی چیز، یہ قلم یا پین یا چاک، یہ ان چیزوں کی حقیقت ہے. تو جو اب تعریف کی گئی کہ لکھنے کا آلہ، لکھنے کی جو بھی چیز ہوگی وہ قلم ہوگی. اب وہ قلم چاہے قلم رصاص ہو یا اس کے علاوہ قلم حبر ہو، روشنائی والا قلم ہو یا چوک والا قلم ہو یا بال پین ہو یا فاؤنٹین ہو، لکھنے کا جو بھی آلہ ہوگا اس کو پین قلم کہا جائے گا، کیونکہ اس کی ایک جنس بیان کر دی گئی کہ یہ اس کی حقیقت ہے. تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اسماء جنس ہوتے ہیں کہ وہ خود ہی بولتے ہیں اور اس سے وہ اس حقیقت کے تمام افراد اس پہ آ جاتے ہیں. تو لائے نفی جنس جو ہے وہ ایسے ہی اس لفظ پر آتا ہے جو جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی کو کہا گیا لائے نفی جنس. وہ لا ہے جو اپنے اسم کے ہر فرد سے خبر کی نفی کر دے، کیونکہ اسم کے اندر جو بھی آنے والا ہے وہ ایک ایسا لفظ ہوگا جو جنس، اس کا جنس، وہ جنس ہوگا، اسم جنس ہوگا اور اس کے بہت سارے افراد ہوں گے. جیسے مثال ہے لا اکراہ فی الدین. دین کے اندر لا اکراہ کسی بھی قسم کا جبر نہیں ہے. اکراہ کے معنی جبر ہے اور یہ جنس کے طور پر استعمال ہے. تو کسی بھی طرح کا جبر، کوئی بھی جبر کرنا چاہے تو لا اکراہ، دین کے اندر زبردستی، زور زبردستی، کسی بھی قسم کی کم زیادہ کسی کی بھی جانب سے ہر اعتبار سے اس کی نفی کر دی گئی. لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے. اور عام طور پر لائے نفی جنس جو ہوتا ہے اور لا مشابہ بلیس کا جو اسم ہوتا ہے، دونوں دکھنے کے اعتبار سے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن پہچان اسی سے ہوتی ہے کہ لا نفی جنس کے بعد ایسا اسم آئے جس کے اوپر فتحہ ہو تو وہ لائے نفی جنس کا اسم ہوتا ہے. لائے نفی جنس حرف لا آئے اور اس کے بعد ایسا اسم آئے جس پر رفع ہو تو وہ مشابہ بلیس کا لا ہوتا ہے. لیکن لائے نفی جنس کی خاص علامت یہ ہے کہ اس کے اوپر فتحہ نظر آتا ہے، وہ بھی زبر کی شکل میں، اس کے علاوہ اس پہ تنوین بھی نہیں آتی. لا اکراہ فی الدین، تو دین میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں. اب اس کا قاعدہ، اس کے کچھ متعلقات ہیں. لائے نفی جنس کا اسم اگر مفرد ہوگا تو فتحہ پر مبنی ہوگا. جیسے لا رجل فی الداری، گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے.
اب یہاں پہ کوئی جو لگ رہا ہے یہ نفی جنس کی نفی بتا رہا ہے کہ یہاں پر رجل ایک جنس ہے، جتنے بھی مرد حضرات ہیں، جتنے بھی مرد ہیں وہ رجل میں ان کا داخلہ ہوگا. اور لا رجل فی الداری، لا نفی جنس ہے، اور لا نفی جنس نے رجل کی جنسیت کے لیے فی الداری گھر میں موجودگی کی نفی کر دی ہے. تو لا رجل فی الداری، کوئی بھی جنس رجل گھر کے اندر نہیں ہے. اسی طرح اگر لا نفی جنس کا اسم مضاف ہوگا یا مشابہ مضاف ہوگا تو وہ بھی منصوب ہوگا، تنوین وہاں پر بھی نہیں آئے گی. جیسے لا طالب مدرسۃ، مدرسے کا کوئی بھی طالب علم، حاضر نہیں ہے، تو یہاں پہ لا نفی جنس ہے اور اس کا جو اسم ہے وہ مدرسے کے طلبہ ہے، اور مدرسے کے طلبہ کے افراد ہوتے ہیں، اور مدرسے میں جو بھی طلب علم کے لیے آتا ہے اس کی حقیقت ہے. تو طالب اس چیز کو بتلا رہا ہے اور اس کے ساتھ حاضر کی صفت کی نفی کی جا رہی ہے. لا طالب مدرسۃ حاضر، مدرسے کا کوئی طالب علم حاضر نہیں ہے. اب اگر لا اور نکرہ کے درمیان کوئی فصل ہو تو اس وقت نکرہ مرفوع ہو جاتا ہے. یعنی لا نفی جنس کے بعد جو جنس والا لفظ آنے والا ہے اگر وہ نہ آئے اور خبر پہلے آ جائے تو ایسی صورت میں جو اس کی خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہو جایا کرتی ہے. جیسے لا فی الداری رجل ولا امرأۃ، اب یہاں پہ لا نفی جنس کا جو اسم ہے وہ رجل اور امرأۃ ہے، لیکن عمل نہیں کر رہا ہے کیونکہ بیچ میں فی حرف جار الداری مجرور، اس کا فصل بیچ میں آ گیا ہے. مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، لا ریب فیہ، لا جناح علیہن، لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ استعمال ہوتا رہتا ہے. لا ریب فی قرآن جیسے ہی شروع ہوتا ہے لا ریب فی کی مثال اس میں ملتی ہے. لا جناح علیہن، یہاں پر جناح کے اوپر فتح آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ حدیثوں کے ٹکڑے ہیں جو ہم عام طور پر بیانات میں سنتے رہتے ہیں. لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اس شخص کی کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی جس کا وضو نہ ہو. لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اور ایمان اس کا نہیں ہو سکتا جس کے پاس امانت داری نہ ہو. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو لا نفی جنس سے متعلق تھیں. اب انشاءاللہ ہم ایسے حروف کو پڑھیں گے جو اسم میں عمل نہیں کرتے، فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں، کیونکہ فعل ماضی تو مبنی ہوتا ہے اور جو بھی عمل کو قبول کرتا ہے وہ فعل مضارع ہوتا ہے. تو حروف عاملہ در فعل مضارع اس کی دو قسمیں ہیں، حروف ناصبہ اور حروف جازمہ. دو قسمیں اس لیے ہیں کہ ہونا تو چاہیے رفع، نصب اور جر، اس کے اعتبار سے تین قسمیں ہونا چاہیے، حروف رافعہ، حروف ناصبہ، حروف جازمہ. لیکن ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جب کوئی عامل ناصبہ اور جازمہ سے نہ ہوگا تو اس وقت فعل مضارع مرفوع ہوگا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت عامل معنوی ہوگا، اور فعل مضارع کا عامل لفظوں میں نہیں ہوتا بلکہ معنوی ہوتا ہے اور وہ مرفوع ہوتے ہیں. جیسے فعل مضارع یفعل، یضرب، یہ کوئی عامل اس کے پہلے نہیں ہے تو اپنے آپ یہ مرفوع ہوتے ہیں. بہرحال یہاں پر اس کی دو قسمیں، حروف ناصبہ، حروف جازمہ. اب حروف ناصبہ جب آئیں گے تو وہ نصب دیں گے، اور حروف جازمہ جب آئیں گے تو حروف جازمہ جزم دیں گے. اور حروف ناصبہ پہلے پڑھ لیتے ہیں. حروف ناصبہ چار ہیں، ان، لن، کئی، اذن. ان، لن، کئی، اذن، یہ چار حروف ناصبہ ہیں. یہ فعل مضارع پر آتے ہیں اور فعل مضارع کو منصوب کر دیتے ہیں. اور اب کس طرح منصوب کر دیتے ہیں، کس انداز میں کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں اس کو بیان کیا جائے گا. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا. ملتے ہیں آئندہ سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.